آج ہم نے کرونا کا ٹیسٹ کرانا ہے، ایک غریب انسان ہے وہ لائن میں کھڑا ہوگا، 100-150 بندے کی لائن ہے، شاید اسے 2 دن لگ جائیں، اس کی باری آئے، اس کے بعد وہ ٹیسٹ کرائے۔ لیکن ایک امیر انسان ہے، وہ آئے گا، وہ لائن میں نہیں کھڑا ہوگا، وہ جائے گا، ٹیسٹ کرائے گا اور واپس چلا جائے گا۔ اپنے پیسے کی وجہ سے، اپنے سٹیٹس کی وجہ سے، اپنے اثر رسوخ کی وجہ سے وہ اپنا کام جو گھنٹوں میں ہونے والا تھا وہ منٹوں میں کرا لے گا۔ لیکن سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ کا انصاف آپ دیکھیں کہ بروز قیامت جو جتنا امیر ہوگا، جتنا پیسہ جس کے پاس اس دنیا میں تھا، وہ اتنا ہی لاسٹ پہ کھڑا ہوگا، وہ اتنا ہی پیچھے ہوگا، اور اتنا ہی اس کا مشکل ترین امتحان ہوگا۔ اس دنیا میں ہم لوگوں نے کامیابی اس چیز کو سمجھ لیا ہے کہ جس انسان کے پاس پیسہ ہے۔ یہ ہماری زندگی کی سب سے بڑی غلطی ہے۔ اگر کسی کو کامیاب دیکھنا ہے، اس کا کردار دیکھیں، اس کا کریکٹر دیکھیں، اس کا اخلاق دیکھیں کہ لوگوں کے ساتھ وہ کس طرح پیش آ رہا ہے، لوگوں کے ساتھ اس کا رویہ کیسا ہے۔ ایک انسان غریب ہے، وہ محنت کی روزی کماتا ہے، وہ لوگوں کے آگے ہاتھ نہیں پھیلاتا، وہ اللہ سے مانگتا ہے۔ اسے پتہ ہے کہ رب کی ذات ہے جو کسی کو بھی رزق دیتی ہے، اگر مجھے کم ملا ہے تو اسی میں بہتری ہے، وہ اس چیز پہ یقین رکھتا ہے۔ اور اس دنیا میں جو سب سے بڑا سچ ہے نا، باقی چیزیں ہیں ان میں سچ جھوٹ ہو سکتا ہے، لیکن سب سے بڑا سچ اس دنیا کا ہے موت ہے، کہ ہر انسان نے مرنا ہے۔ اس چیز پہ بھی ہمیں یقین ہے کہ موت کسی بھی وقت آ سکتی ہے، ہم کسی بھی وقت مر سکتے ہیں۔ لیکن ایک اور چیز ہے کہ اس چیز پہ ہمیں یقین نہیں ہوتا کہ ہم ابھی اسی وقت مر سکتے ہیں، اگلے 1 سیکنڈ میں ہمیں موت آ سکتی ہے۔ اس پہ ہم لوگوں کا اکثر یقین نہیں ہوتا۔ ہم سوچتے ہیں کہ میری تو ابھی زندگی پڑی ہے، میں ابھی 25 سال کا ہوں، میں ابھی 25-30 سال اور جیوں گا، ایوریج ایج جو ہے وہ میں گزاروں گا۔ یہ ہماری سب سے بڑی غلطی ہے جس کی وجہ سے ہم گمراہ ہو جاتے ہیں۔ ہم اللہ کے بتایا ہوا راستہ چھوڑ دیتے ہیں اس وجہ سے کہ ہمارے پاس ابھی زندگی بہت پڑی ہوئی ہے، چلو آخری 5-10 سال میں کر لیں گے نیکیاں، خدا کی ذات بخشنے والی ہے۔ یہ ہماری سب سے بڑی غلطی ہے۔ اس وقت کتنے لوگ ہیں جو قبروں میں ہیں، جو جوانی میں ہی اس دنیا سے چل بسے، کئی بچپن میں ہی فوت ہو گئے۔ جو جوان تھے ان کی کیا سوچ تھی، ہم لوگ ابھی زندہ رہیں گے، چلو کل سے نماز شروع کر لیں گے، کل سے نیک کام شروع کر لیں گے۔ اور ہم لوگوں کو جب پریشانیاں آتی ہیں ہم مایوس ہو جاتے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ ہم نے اس دنیا میں، اس دنیا کی زندگی کو سب کچھ سمجھ لیا۔ ہم یہ نہیں سوچتے کہ ہم یہاں پہ عارضی طور پہ آئے، یہاں ہم نے جتنا بھی عرصہ جینا ہے، موت کا کوئی پتہ نہیں ہے، کسی بھی وقت ہم مر سکتے ہیں۔ اور مومن کو تو، ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتی ہیں، ہمیں تو ڈپریشن، ہمیں مایوسی ہمارے لیے نہیں ہے، مایوسی کفر ہے۔ اس لیے کہا گیا کہ مایوس انسان کبھی نہیں ہونا چاہیے، اللہ کی رحمت سے کسی بھی شخص کو کبھی مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ ہمیں جب پریشانی آتی ہے ہم بالکل بیٹھ جاتے ہیں، بالکل ساری امیدیں چھوڑ کے، جیسے کہ بس اس پریشانی سے ہم زندگی میں کبھی نکل نہیں سکیں گے۔ اور جب ہم خوش ہوتے ہیں تو ہم مغرور ہو جاتے ہیں، ہم بھول جاتے ہیں کہ جو رب کائنات ہمیں خوشی دے رہا ہے وہ اس چیز پہ بھی قادر ہے کہ وہ ہمیں غم بھی دے سکتا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم جب خوش ہوں تو ہم صدقہ خیرات کریں، جو مستحق بندے ہیں ان کو صدقہ کریں، ان کے ساتھ اپنی خوشیاں بانٹیں۔ جب ہمیں اس چیز پہ یقین ہو جائے گا نا کہ ہم کسی بھی وقت مر سکتے ہیں، اگلے 1 سیکنڈ میں یہ جو ہماری سانس اندر گئی ہے شاید یہ ہم واپس باہر نہ نکال سکیں، جس دن ہمیں اس چیز پہ یقین ہو گیا نا، پختہ یقین، تو ہم جو زندگی گزاریں گے یہ ڈر ڈر کر گزاریں گے۔ ہماری کوشش یہی ہوگی کہ ہماری وجہ سے کبھی کسی انسان کو کوئی تکلیف نہ پہنچے۔ ہم اللہ کی قدرت سے ہمیں ڈر لگے گا کہ اللہ تعالیٰ کا جو انصاف ہے، اس دنیا میں نا انصافی ہو سکتی ہے، کسی کا حق ہم کھا سکتے ہیں، لیکن وہاں پہ سارے انسان برابر ہوں گے، جو بھی لوگ ہوں گے، ہم وہاں پہ ہمارے پاس کوئی جواز نہیں ہوگا، وہاں پہ ہم کسی طرح سے بھی بچ نہیں سکتے۔ اگر ہمیں کوئی ایک ڈاکٹر ہی ہے، ہم جب ڈاکٹر کے پاس کوئی مریض جاتا ہے جسے کینسر ہے یا کوئی اور بڑی بیماری ہے، ڈاکٹر کہتا ہے کہ آپ کے پاس 6 مہینے ہیں، 6 مہینے آپ زندہ رہیں گے، اس کے بعد مطلب آپ کی زندگی ختم ہے، وہ ہمیں یقین کے ساتھ کہتا ہے۔ ہم جب واپس گھر آتے ہیں تو ہماری زندگی کیا ویسے ہی رہتی ہے جیسے ہم گزار رہے ہوتے ہیں؟ نہیں،
हमारी ज़िंदगी 180 डिग्री पे टर्न हो जाती है। हम उस तरह के इंसान रहते ही नहीं हैं जिस तरह के पहले थे। हम हर नेक काम करना शुरू कर देते हैं, हम माल सदका करते हैं, हमारे पास जितनी ताकत होती है, जितना माल होता है, हम कोशिश करते हैं कि ये अल्लाह की राह में दें, लोगों को दें। हम नमाज़ें रोज़े, हम मस्जिद में जाके बैठ जाते हैं। कितनी खूबसूरत बात हो कि अगर इस सब के बगैर ही हम अल्लाह ताला के नेक और फरमाबरदार बंदे बन जाएं। अगर हमें इस चीज़ पे यकीन हो, डॉक्टर ने तो 6 महीने का टाइम दिया है, बहुत ज़्यादा टाइम है, हम शायद अगली सांस भी ना ले पाएँ। अगर हम इस चीज़ पे यकीन रख के ज़िंदगी गुजारें तो यकीनन हम इस दुनिया से जब जाएंगे तो लोग हमें अच्छे अल्फाज में याद करेंगे कि हाँ, कोई शख्स था जो इस दुनिया से चला गया है, जिसकी वजह से हमें बहुत बड़ी कमी हुई है। इसलिए कोशिश करें कि एक अपनी ज़िंदगी को कोई मकसद दे के जाएँ, क्योंकि आप जब इस दुनिया से जा रहे हो ना तो अपनों की नहीं, गैर भी आपकी वजह से परेशान हो।